اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہم سورہ انفال کی آیت 30 پر ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کفار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا مکے سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور اللہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والوں میں سے ہے اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ کفار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا مکے سے نکال دیں، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور اللہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ کے ایک خاص انعام اور احسان کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ہوا ہے، یعنی ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں تھے اور وہ آپ کے قید اور قتل کرنے کے مشورے کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ تو یہ خاص انعام اور احسان کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر بلکہ پوری امت مسلمہ پر کیا ہے، یعنی ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں تھے اور وہ آپ کو قید یا قتل کرنے کے مشورے کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے سارے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ تو اس آیت میں اسی چیز کا ذکر ہے، اور دیکھیے اس کا ایک تفسیری واقعہ ہے۔ اس کا واقعہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری میں محمد بن اسحاق اور امام احمد اور ابن جریر کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ جب مدینہ طیبہ سے آنے والے انصار کا مسلمان ہو جانا مشہور ہوا، یعنی جو لوگ بھی انصار مدینے سے آتے تھے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، تو ان کا مسلمان ہو جانا مشہور ہو گیا، تو قریش مکہ کو مکے کے قریش کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب تک تو ان کا معاملہ صرف مکے تک ہی محدود تھا، جہاں ہر طرح کی طاقت ہر طرح کی قوت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اب جب کہ مدینے میں اسلام پھیلنے لگا اور بہت سے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ بھی گئے، تو اب ان کا ایک مرکز مدینے میں قائم ہو گیا جہاں ہر طرح کی طاقت وہ ہمارے خلاف جمع کر سکتے ہیں اور پھر وہ ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو یعنی قریش مکہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ بھئی اب تک تو یہ مکے میں ہی چل رہا تھا سلسلہ، لیکن اور اس مکے میں تو ہر طرح کی طاقت اور قوت ہمارے ہی ہاتھ میں تھی، لیکن اب مکے سے باہر اسلام پھیلنے لگا اور بہت سے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے، تو اب ان کا ایک مرکز ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک مرکز مدینہ طیبہ میں قائم ہو جائے اور ہر طرح کی وہ طاقت اور قوت ہمارے خلاف جمع کر لیں اور پھر ہم پر حملہ آور ہو جائیں۔ اور ان قریش مکہ کو یہ احساس بھی ہو چکا تھا
साथ ही साथ कि अब तक तो सिर्फ कुछ सहाबा ही हिजरत करके मदीना पहुंच चुके हैं, और अब ये भी इम्कान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ चले जाएं। इसलिए मक्के के रुआसा ने मशवरा करने के लिए दारुन नदवा में एक ख़ास मीटिंग तलब की, और ये दारुन नदवा मस्जिद हराम के पास कुसै बिन किलाब का मकान था। तो इस दारुन नदवा में जमा होकर मीटिंग की, ख़ास मीटिंग तलब की, और ये दारुन नदवा मस्जिद हराम के पास कुसै बिन किलाब का मकान था। और देखिए, इस दारुन नदवा को उन्होंने, यानी कुरैश मक्का ने, इस दारुन नदवा को बड़े बड़े मसाइल में मशवरा और मजलिस करने के लिए ख़ास किया हुआ था। और फिर बाद में, यानी ज़माने इस्लाम में, इस दारुन नदवा को मस्जिद हराम में शामिल कर लिया गया। और ये मशहूर है कि मौजूदा बाबु ज़ियादात ही वो जगह है जिसको दारुन नदवा कहा जाता है। बहरहाल वल्लाहु आलम, अल्लाह ज़्यादा जानते हैं। तो बहरहाल ये मशहूर है कि मौजूदा बाबु ज़ियादात जो हैं वो वही जगह है जिसको कभी दारुन नदवा कहा जाता था। बहरहाल दस्तूर के मुताबिक इस मुहिम और मशवरे के लिए मक्के कुरैश के सरदारों का इज्तिमा दारुन नदवा में हुआ, और इन सरदारों में सरे फहरिस्त जो थे अबू जहल, नज़र बिन हारिस, उतबा, शैबा, उमैया बिन खल्फ और सुफियान वगैरह, यानी कि कुरैश के तमाम नुमाइंदे, कुरैश के तमाम नुमाया शख्सियात इसमें शामिल थी। और अब मशवरे की मजलिस शुरू हो चुकी थी, मीटिंग शुरू हो चुकी थी। अब देखिए, इससे आगे हम इस वाक़ये को खुलासे के तौर पर बतलाएंगे, क्योंकि मुफस्सिरीन ने इसकी बड़ी वजाहतें की हैं। हम खुलासे के तौर पर सामने रखने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये मीटिंग और ये इजलास शुरू हुआ, और सब लोगों ने अपनी अपनी रायों को पेश किया। किसी ने ये राय दी, किसी ने अपनी ये राय पेश की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोहे की जंजीरों में कैद करके मकान का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और उनको इसी हाल में छोड़ दिया जाए, यहाँ तक कि वो अपनी मौत मर जाएं, नाउज़ुबिल्लाहि मिन्हु। तो बाज़ लोगों ने ये तदबीर और ये राय दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोहे की जंजीरों में कैद करके मकान का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और उनको इसी हाल में छोड़ दिया जाए, यहाँ तक कि वो अपनी मौत मर जाएं, माज़अल्लाह। लेकिन इस राय को उन लोगों ने पसंद नहीं किया, नहीं माना। उसके बाद एक शख्स अबुल अस्वद था, उसने ये राय पेश की कि उनको मक्के से निकाल दिया जाए, शहर बदर कर दिया जाए, ये बाहर जाकर जो कर चाहें करते रहें, कम से कम हमारा शहर इनके फसाद से महफूज हो जाएगा और हमें कुछ जंग और जिदाल की नौबत भी नहीं आएगी, जंग वगैरह करनी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इस राय को भी सही नहीं ठहराया गया और लोगों ने ये बात कही कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मीठी और शीरीं कलाम करने वाले हैं। उनका कलाम लोग सुनकर मशहूर हो जाते हैं, गोया कि उन पर जादू हो जाता है। उनको, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह अगर आज़ाद छोड़ दिया तो बहुत जल्द वो ताकतवर जमात बना लेंगे और फिर तुम पर हमला करके शिकस्त दे देंगे। अब अबू जहल बोला, जो काम करने का है तुमने किसी ने भी नहीं समझा है। मेरी समझ में एक बात ये आई है कि अरब के सारे कबीलों में से हर कबीले से एक नौजवान को ले लिया जाए और उसको एक तेज़ धार उम्दा तलवार दे दी जाए और सब मिलकर एक बारगी उन पर हमला करके कत्ल कर दें। हम इस तरह से उनके फसाद से निजात हासिल कर लेंगे। यानी सारे कबीलों में से एक एक नौजवान को इकट्ठा किया जाए
اور ایک تیز دھار تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی جائے اور یک بارگی سارے مل کر، نوجوان سارے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بارگی حملہ کر دیں۔ اس طرح سے ہم ان کے اس فساد سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اب رہا ان کا قبیلہ، یعنی قبیلہ بنو عبد مناف۔ اب ان کا مطالبہ رہ جائے گا ان کا، کیونکہ قتل ہوگا، تو ایسی صورت میں قتل کسی ایک پر نہیں آئے گا، کسی ایک کے ذمے نہیں آئے گا، بلکہ ہر قبیلے کے ایک ایک شخص پر، ایک ایک آدمی پر وہ لاگو ہوگا۔ تو اس طرح سے قصاص کا مطالبہ بھی ختم ہو جائے گا اور صرف دیت کا مطالبہ رہ جائے گا قبیلہ بنو عبد مناف کی طرف سے، اور وہ ہم سب تمام قبیلے اکٹھا کر کے، جمع کر کے ان کو دے دیں گے اور بے فکر ہو جائیں گے۔ یہ رائے ابو جہل نے رکھی کہ سارے قبیلوں سے ایک ایک نوجوان کو لے کر یک بارگی حملہ کر دیا جائے، اور پوری وضاحت اس نے سامنے رکھی۔ جب یہ رائے اس نے سامنے رکھی تو سب لوگوں نے کہا کہ بس یہی رائے درست ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور رائے کارگر نہیں ہے۔ ساری مجلس اور اس مشورے کے جتنے بھی کارکن تھے اس رائے پر متفق ہو گئے، اور آج ہی رات میں اپنا یہ ناکام عزم پورا کرنے کا انہوں نے تہیہ کر لیا کہ آج ہی رات میں اپنا یہ کام ہم کر دیں گے اور اپنے عزم کو پورا کر لیں گے۔ لیکن نبوت کا یہ چراغ کہیں پھونکوں سے بجھا جا سکتا تھا؟ نبی کی غیبی طاقت کو یہ جاہل کیسے سمجھ سکتے تھے؟ اس طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبرائیل امین نے ان کے اس مشورے کی ساری کیفیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر کے یہ تدبیر بتلائی کہ آج رات آپ اپنے بستر پر آرام نہ کریں، اور بتلا دیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو یہ ادھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور ادھر مشورے کے مطابق شام کے وقت سے ہی قریشی نوجوانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ حکم دیا کہ آج رات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دی تھی کہ بظاہر اگرچہ آپ کی جان کا خطرہ ہے مگر دشمن آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور آپ کے بستر پر وہ لیٹ گئے، مگر اب مشکل یہ تھی کہ اس محاصرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نکلیں۔ اس مشکل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک معجزے کے ذریعے سے حل کر دیا، اور وہ یہ کہ ایک مٹھی مٹی لے کر باہر تشریف لائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان محاصرہ کرنے والے لوگوں کی نظروں اور فکروں کو آپ کی طرف سے پھیر دیا۔ کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ان پر خاک ڈالتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ دیکھیے خاک ڈالنے کا یہی واقعہ ہم اس سے پہلے سورہ انفال ہی کی آیت نمبر 17 میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور وہ غزوہ بدر سے متعلق تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور جب ان پر آپ نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ تو یہ اس طرح کا مٹھی بھر مٹی لے کر پھینکنے کا معاملہ غزوہ جنگ بدر سے متعلق بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال یہاں پر بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے، گویا کہ ان کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے گزر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، مگر محاصرہ کرنے والوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ان کے قتل پر کوئی اقدام نہیں اٹھایا، کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ صبح تک محاصرہ کر کے
یہ لوگ ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوئے۔ یہ رات اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خاص فضیلت اور مرتبے کو بتلاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے۔ تو اس واقعے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال اس سورہ انفال کی اس آیت 30 میں قریش مکہ کی ان تینوں رایوں کا ذکر ہے۔ تینوں رایوں کو الگ الگ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ او یقتلوک او یخرجوک، یعنی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ کفار آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سب تدبیریں خاک میں ملا دیں۔ اس لیے آیت کے آخر میں یہ بات بھی اللہ نے بیان کر دی ہے، واللہ خیر الماکرین، یعنی اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں اور اللہ کی تدبیر ساری تدبیروں پر غالب آ جاتی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہوا ہے۔ اب دیکھیے آیت کے اندر یہ لفظ لایا گیا ہے مکر۔ مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ لفظ مکر عربی زبان میں معنی رکھتا ہے کسی ہیلہ اور تدبیر سے، کسی ہیلے اور تدبیر سے اپنے مقابل شخص کو اس کے ارادے سے روک لیا جائے۔ عربی زبان میں یہ لفظ معنی رکھتا ہے کہ کسی کے ہیلے اور تدبیر سے اپنے مقابل شخص کو اس کے ارادے سے روک لیا جائے۔ پھر اگر یہ کام کسی نیک مقصد کے لیے کیا جائے تو یہ مکر محمود اور اچھا ہے، اور اگر کسی برے مقصد کے لیے کیا جائے تو یہ مذموم اور برا ہے۔ اسی لیے یہ لفظ مکر انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، جیسا کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف اس لفظ کو ایسے ماحول میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں کلام کے سیاق اور تقابل کے ذریعے مکر مذموم یعنی برے مکر کا شبہ نہ ہو سکے۔ بہرحال یہ لفظ مکر کی لفظی تحقیق ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اس آیت میں ان تینوں قریش مکہ کی تینوں رایوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 31 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب انہوں نے ہماری آیات پڑھ کر سنائی، اور جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں سوائے پچھلی قوموں کی کہانیوں کے، یہ کچھ بھی نہیں ہے قالوا اساطیر الاولین سوائے پچھلی قوموں کی کہانیوں کے۔ اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں سوائے پچھلی قوموں کی کہانیوں کے۔ یہ تو آیت 31 کا ترجمہ ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول نضر بن حارث کی طرف منسوب ہے، کیونکہ وہ باہر جا کر تجارت کیا کرتا تھا، لیکن ان لوگوں کی ایسی باتیں صرف کہنے کی حد تک محدود تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ کی طرف سے ان کو بار بار چیلنج دیا گیا تھا کہ تم لوگ قرآن کو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں سمجھتے تو تم بھی اسی طرح کا کلام بنا کر
ले आओ और किसी आदमी तीसरे आदमी को फैसला करने वाला बना लो। मगर ये लोग इस चैलेंज को कबूल करने की जुर्अत नहीं कर सके। इसी तरह पिछली सदी तक कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात और इंजील से मालूमात हासिल करके कुरान बनाया है। मगर आजकल तो तहकीक का दौर है, इसलिए इस तरह के बेतुके इल्ज़ाम खुद ब खुद ही कम होते चले गए हैं और गोया के ना होने की बराबर हैं। आगे चलते हैं आयत 32 की तरफ। वइज़ क़ालुल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अव इत्तिना बिअज़ाबिन अलीम। और जब उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है तो बरसा दे हम पर आसमान से पत्थर, या भेज दे हम पर कोई दर्दनाक अजाब। अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है तो बरसा दे पत्थर हम पर आसमान से, या भेज दे हम पर अवितिना बिअज़ाबिन अलीम के अल्फाज हैं, या भेज दे हम पर कोई दर्दनाक अजाब। उनके बड़े बड़े सरदार इसी तरह की बातें अवामुन नास में अलल ऐलान करते थे और उसके बाद यानी ऐलान करने के बाद ये लोग अपने इस ऐलान की खूब तशहीर किया करते थे कि देखा, हमारी इस दुआ का कोई असर नहीं हुआ। अगर ये वाकई अल्लाह का कलाम होता तो हम पर अब तक अजाब आ चुका होता। और एक मुफस्सिर तो ये भी कहते हैं कि ये बात वो दुआ के तौर पर ही नहीं कहते थे, बल्कि चैलेंज भरे अंदाज में कहते थे। यानी उनका मतलब ये होता था कि अगर वाकई ये हक होता और खुदा की तरफ से होता तो उसके झुटलाने का नतीजा ये होना चाहिए था कि हम पर आसमान से पत्थर बरसते और अज़ाब अलीम हम पर टूट पड़ता। जब ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि ये कलाम ना तो हक है और ना ही ये कलाम अल्लाह की जानिब से है। अगली आयत में इस उनकी इस बात का जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है। इंशाअल्लाह इससे आगे कल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।